بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب۔ ناظرین کرام، ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ہم فائنینشیل پریشر میں اس طرح دبے ہوتے ہیں یا مصروفیات اس طرح کی ہم نے بنا لی ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یکسر قدرتی چیزیں، نیچرل اسپیکٹس جن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری اسپریچول ہیپینس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہماری آنے والے نسلوں کے لیے اس کی اہمیت ہے، ہمارے ماحول کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے جو نیچرلی ریسورسز ہیں ان کو ضرورت ہے، ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے درختوں کی کٹائی بہت زیادہ ہوئی ہے، خاص طور پہ ہمارے اسپیسیفک علاقے کے اندر جنگلات کی لکڑی کاٹی گئی ہے جس فار دا سیک آف دس کہ فرنیچر بنانا ہے، جلانی ہے اور اس طرح کے معاملات کے لیے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو جنگلات لگے ہوئے تھے ان میں کمی آ رہی ہے، جو ان کی تھکنس تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ بہت سارے جنگلات آپ ان میں جائیں تو آپ پہلے جاتے تھے تو آپ کو روشنی نظر نہیں آتی تھی، ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا جو گھنا پن ہے، گنجان کنڈیشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ کافی زیادہ ماحول کے لیے ایک ڈیمیجنگ چیز ہے۔ اگرچہ موجودہ حکومت نے اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ نعرے لگائے اور کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے ایفرٹ کرے اور کام کرے۔ اگر ہم سائنٹیفک اینگل سے دیکھیں تو جو ہے وہ ہم جس لیئر کے اندر رہ رہے ہیں اس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ ہمارے سر سے تقریباً 40 کلومیٹر اوپر ایک لیئر ہے جسے اسٹراٹوسفیئر کہتے ہیں، جو تقریباً 10 سے 20 کلومیٹر تک موٹی ہے اور وہ بہت زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس میں گرین ہاؤس ایمیشنز جو ہے، زہریلی گیسوں کا اخراج بھی ہے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک حفاظتی لیئر ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ درختوں کو کاٹا جانا اس اینگل سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ چیز ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 2030 تک اگر پوری دنیا سے جتنی گیسز نکل رہی ہیں اس کا آدھا ختم نہ کیا گیا یا 45% ریڈکشن نہ کی گئی تو ہمارے لیے کافی زیادہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ اس سیارے پہ ہمارے لیے رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ابھی بھی سامنے آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں جہاں پہ گرین ایریاز نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، خاص طور پہ ان اوقات میں، ان سیزنز میں جن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی گرمی آ رہی ہے ہمارے ہاں، اگر ہم اس کو دیسی سٹائل میں بولیں تو درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، پودے نہیں ہیں، تو ہم اے سی اور ان چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک لمٹ تک چھپ سکتے ہیں۔ ہمارا ماحول جو گرم زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ گرین ایریاز میں اضافہ کریں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں پہ ہم بزنس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ان کا ڈرا بیک بھی ہے کہ بہت سارے گرین ایریاز کو کاٹ دیا جاتا ہے، درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں پہ کنکریٹ بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اوبویسلی ہے۔ تو اس چیز کو کور اپ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی چھتوں پہ گرین ایریاز کا اضافہ کریں، چھتوں کو بھر دیں، اپنے گھروں کے اندر گیرج یا باہر اس طرح کا گرین ایریا رکھیں جہاں پہ پودے اور درخت وغیرہ لگائیں، اور اپنی گلیوں کے اندر، اپنی اسٹریٹس کے اندر ایسی جگہ مختص کریں جہاں پہ جو ہے وہ درخت وغیرہ ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں۔ تو ایک نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جانا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی اور آکسیجن کے حوالے سے بھی، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے اس کی ریڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز اس چیز کو پریورٹائز کرتی ہیں، ان میں کمپٹیشن بھی کرواتی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں کہ بھائی کون کون سے علاقے اس طریقہ کار کے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے، تو کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے رکھ جوک فوریسٹ نامی ایک سمارٹ جنگل کا افتتاح کیا تھا پچھلے دنوں، جس میں کہا گیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں درخت لگائے جائیں گے اور وہاں پہ سینسرز ہوں گے ماحولیاتی حوالے سے، ایک بڑا زبردست پلانز دیے گئے لیکن اس پہ کیا کچھ نہیں گیا۔ تو خیر یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون آف یو دیٹ پلیز ڈو فوکس آن دس اسپیسیفک تھنگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور پودا لگا کے بھول جانا یہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ ایک پودا لگانے کے بعد اس کی جسٹ لائک اپنی اولاد کی طرح نشو و نما کرنی پڑتی ہے،
اس کو بڑھانا پڑتا ہے، جوان کرنا پڑتا ہے، تناور درخت بنانا پڑتا ہے، تو پودے لگا کے اس کی پراپر کیئر کرنا پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ضرور کیجئے گا، ایٹ لیسٹ ہر مہینے 2-3 اس طرح کے پودے ضرور لگائیے جن کی آپ کیئر کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت والی بات ہوگی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، سوشل اینگل سے بھی اس کا جو ہے وہ بہت اہمیت سامنے آئی ہے۔ دوسرا ٹاپک جس میں بات کرنا چاہتا ہوں، راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ نامی پروجیکٹ ہے، جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، پریس کانفرنسز کی گئیں، شہباز گل صاحب اور دوسرے لوگ انوالو تھے، عمران خان صاحب نے بھی بہت زیادہ، ایون کہ سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا، ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ یہ وہ۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، فار ایگزامپل سپریم کورٹ کہہ دیتی کہ اوکے ٹھیک ہے بناؤ، اس میں اور بہت زیادہ اسپیکٹس آ جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اتھارٹیز، اس میں بہت زیادہ کمپنیز انوالو ہو جاتی ہیں۔ 50 کلومیٹر کے علاقے کے اندر ایک نیا شہر دریا کے 2 کناروں پہ بسانا، اٹس اے نان پریکٹیکل تھنگ۔ تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، اپنا پولیٹیکل نعرہ تو ہو سکتا ہے، یہ قابل عمل چیز نہیں۔ نو ڈاؤٹ اس طرح ہونا چاہیے، لاہور شہر پہ برڈن کم ہونا چاہیے، آبادی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو LDA ہے وہ ناقابل عمل قرار دے چکی ہے۔ پچھلی حکومتیں اس کو شروع کر کے ٹھپ کر چکی ہیں، یہ موجودہ حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، پچھلی حکومتوں کے دور میں بھی یہ چیزیں شروع کی گئیں لیکن بعد میں بند کر دی گئیں۔ اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، اس میں کئی اتھارٹیز آ جاتی ہیں، یہ ننکانہ صاحب تک جانے والا منصوبہ ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا سوسائٹیز پہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی کیا ایفیکٹ ہونا ہے، یہ سوسائٹیز اپرووڈ ہیں TMS سے، LTS سے، ان سب چیزوں سے، تو اس کا کوئی ایفیکٹ یہاں پہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں جو ردا ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے کچھ ایریاز کی نشاندہی ضرور کی ہوئی ہے کہ ان ایریا میں لینڈ کی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ بنتا ہوا سسٹم ایسا نظر نہیں آتا ہے، اور وہ جو نشاندہی کی ہوئی ہے وہاں پہ ٹریڈنگ نہیں کی جا رہی۔ فار ایگزامپل فیز 7 ہے، فیز 7 تو بہت دور ہے راوی سے، تو مطلب راوی کے ان منصوبوں سے بہت دور، تو یہ چیز ہے مطلب خیر جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، ہمارے جو انویسٹرز ہیں، ہمارے کاروباری حضرات ہیں، ان کے لیے یہ چیز اچھی ہونی چاہیے، اور ہماری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اینی ہاؤ آپ پراپرٹی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کو کسی اچھی جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں۔ اویس ریاض شیخ جو ہے وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کرے گا۔ فیز 7 کے اندر میرا آفس ہے، میں اس وقت وہیں پہ موجود ہوں، اور یہیں سے آپ سے ہمیشہ مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ فیز 7 کے اندر کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے، خاص طور پہ بیورلی ہلز نام کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی بلاک کے اندر آنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔